اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى الحمد لله يهدينا والسبعة إذا رجعتم فيه قولان أحدهما إذا رجعتم إلى رحالكم ولهذا قال مجاهد رحمه الله هي رخصة إذا شاء صامها في الطريق وقذا قال عطاء بن أبي رباح. والقول الثاني إذا رجعتم إلى أوطانكم. قال عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري يحيى بن سعيد سالم سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. قال إذا رجع إلى أهله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر اپنے دلائل ذکر فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اللہ کی رحمت سے حج تمتع کیا یا حج قران کیا اور اس کے پاس قربانی کا پیسہ نہیں ہے فمستیسرا، اس کے بعد جو ہے طاقت جو ہے قوت جو ہے ہدی کی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ فصیام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، کہ وہ 3 روزے جو ہیں حج کے دنوں میں رکھے اور 7 روزے جو ہیں واپس آنے کے بعد. اب واپس آنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں 2 قول ہیں. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ اذا رجعتم کا معنی یہ ہے کہ جب حج کر کے واپس آ جائے جہاں اپنا منزل ہے ٹھہرا ہوا ہے پھر 7 روزے رکھ لے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، اذا رجعتم و7 اذا رجعتم کا معنی اذا رجع الى اہلہ، کہ جب وہ وطن واپس لوٹ جائے تو 3 روزے تو ایام حج میں رکھ لے اور 7 روزے جو ہیں جب وطن واپس لوٹ جائے تو پھر وہاں جا کے روزے مکمل کر لے. تلک 10 كاملة، تو اب یہ 10 روزے ہو گئے اور یہ اس کے ہدی تمتع یا ہدی قران کے قائم مقام ہو گئے کہ بھئی انسان نے اگر تمتع کیا ہے اور قران کیا اور اتفاق یہ ہے کہ پیسہ نہیں ہے یا خرچ ہو گیا، خدا نہ کرے چوری ہو گیا، نقصان ہو گیا، تو اب بکری کے پیسے نہیں ہیں وہ کیا کرے؟ تو لہذا 3 روزے پہلے رکھ لے حج کے ایام میں، اور بہتر یہی ہوتا ہے کہ 6 7 8 رکھ لے، 7 8 9 رکھ لے، تاکہ پھر 10 کو کنکری ماری اور بال کٹائے اور احرام سے فارغ ہو گیا، چونکہ بکری تو اس نے رکھنی نہیں. اور 7 روزے جو ہیں راجح قول یہی ہے کہ جب اپنے وطن میں لوٹ جائے تو پھر وہاں رکھے. اب مفسر اسی پہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ اذا رجعتم کا معنی الی رحالکم، یعنی جب تم اپنے مکانوں پہ لوٹاؤ جہاں تم نے اپنا پڑاؤ بنایا ہوا ہے. اسی طرح مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واپسی لوٹتے ہوئے اگر راستے میں رکھ لے تب بھی جائز ہے. اور دوسرا قول یہ ہے کہ بھئی اذا رجعتم الی اوطانکم، کہ جب تم اپنے وطن کو لوٹ جاؤ تو اپنے وطن میں روزے رکھو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ 7 اذا رجعتم کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اذا رجع الی اہلہ، جب وہ اپنے گھر لوٹ جائے. وقضى روان سعید بن جبیر وبالعالی مجاہد وطاء والحسن وقطع الزہری وربی بن رسنین، سب حضرات نے یہی کہا ہے. وقال ذلك ابو جعفر بن جریر الاجماع. ابو جعفر بن جریر طبری یعنی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس مسئلے میں اجماع ہے کہ جب اپنے گھر لوٹ جائے وطن لوٹ جائے تو اللہ پاک نے اس کے لیے ایک بڑی رعایت دی ہے کہ 3 روزے وہ مکہ میں رکھ لے اور 7 روزے جو ہیں وہ گھر جا کے رکھ لے. وقد قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا عن بكير قال حدثنا ليس وكان بن شهاب بن صالح بن عبد الله ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة فأهل بعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس
من كان منكم أحدا فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أحدا فليطف بالبيت والصفا والذي يقصر وليحلل ثم ليحل بالحج فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر تمام الحديث. اب جناب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ ان ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے حجۃ الوداع میں تمتع کیا. کیا معنی؟ یعنی حج اور عمرہ دونوں کا فائدہ اٹھایا. اسی کا نام تمتع بھی ہے، اور حضور نے چونکہ ملا دیا اور درمیان میں نہیں کھولا تو اس لیے وہ قران ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اور اپنا قربانی کے جانور بھی آپ ساتھ لے آئے. آپ نے جناب احل بعمرۃ، پہلے تو آپ نے عمرے کی نیت کی، ثم احل بالحج، پھر آپ نے حج کی بھی نیت کر لی. تو لہذا بہرحال قران ہو گیا کہ حج اور عمرہ دونوں کو آپ نے ملا دیا. حضور پاک کے ساتھ جو حجاج تھے، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی تمتع کیا. جب حضور آ گئے مکہ مکرمہ میں تو آپ نے فرمایا بھی من کان منکم احدا فانہ لا یحل لشیء حرم منہ حتی یقضی حجہ، کہ جن لوگوں کے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ ہے ان کے لیے تو کچھ بھی حلال نہیں، وہ تو سمجھیں کہ ہم احرام میں ہیں، احرام کی پابندی میں رہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس جو ہے جانور نہیں ہے وہ اللہ کے گھر کا طواف کریں اور صفا مروہ دوڑیں اور اس کے بعد بال کٹا دیں. یہاں لفظ ہے ولیقصر، کہ بالوں کو کٹائیں، اس لیے کہ اس کے بعد حج میں اس طرح پھروا سکیں، تاکہ یہاں عمرے میں بال کٹوا لیے اور حج کے دن میں اس طرح پھروا لیا اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے. ثم لیحل بالحج، پھر جب 8 تاریخ آئے گی تو پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فمن لم یجد ہدیا، اور جس کے پاس قربانی کے پیسے نہ ہوں، جانور کے پیسے نہ ہوں، تو اب وہ کیا کرے؟ فلیصم 3 ایام فی الحج، وہ 3 روزے جو ہیں رکھ لے، وسبعۃ اذا رجع الی اہلہ، اور 7 روزے جا کے اس دن رکھے جب اپنے گھر میں پہنچ جائے. تو لہذا مقصد مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا ثابت کرنا یہ ہے کہ بھئی 7 روزے جو ہیں ہم نے وہ اپنے وطن لوٹ کے اپنے اہل میں رکھ سکتا ہے. قال الزهري واخبرني عروة عائشة مثل ما اخبرني سالم النبي والحديث مخرج في الصحيحين من حديث الزهري به. وقوله تبارك وتعالى تلك 10 كاملة، قيل تأكيد كما تقول رأيت بعيني وسمعت بأذني وكتبت بيدي، وكما قال الله تبارك وتعالى طائر يطير بجناحيه قال ولا تخطه بيمينك قال ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة معنى كاملة الأمر بإكمالها وإتمامها. وكيل معنى كامل مجد الهدي قال شام بالا سيبي کو قال من الهدي. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیحین کے اندر بھی موجود ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تلک 10 کاملہ، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی جب بات واضح ہے کہ 3 روزے حج میں رکھے 7 گھر میں رکھے تو کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے. جب بات واضح تھی 7 اور 3 10، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تلک 10 کاملہ، کہ بھی یہ 10 پورے ہو گئے، تو اس جملے کے بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید کے لیے بڑھایا گیا. جیسے کہ محاورات عرب میں کہتے ہیں رائے تو بے عینیہ، کہ میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ہمیشہ آدمی آنکھوں سے ہی دیکھتا ہے اور کس چیز سے دیکھتا ہے، لیکن عینیہ بڑھا دیتے ہیں تاکہ تاکید ہو جائے. سمیت بے اذنی، میں نے بے اذنیہ، میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا ہے. اور کس چیز سے سنتا ہے آدمی؟ کانوں سے ہی تو سنتا ہے. اگر کہہ دیتا کہ سمیت ہو، میں نے خود سنا ہے تو کافی تھا، لیکن پھر بھی کہتے ہیں سمیت بے اذنیہ کتبت بیدیہ، یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. یا جیسے اللہ نے فرمایا ولا طائر یطیر الا بجناحہ، حالانکہ کوئی طائر بغیر جناح کے نہیں تیرتا، کوئی بھی پرندہ بغیر پروں کے تو نہیں اڑتا. یا جیسے فرمایا ووعدناها موسیٰ 30 لیلۃ فتم میقات ربہ واتممناها ب10، پہلے 30 راتیں، پھر ہم نے حکم دیا کہ 10 پورا کرو. فتم میقات ربہ 40 لیلہ،
تو بہرحال مفسر فرماتے ہیں کہ یہ جملہ جو ہے تاکید کے لیے کہا گیا کہ کوئی آدمی ایسا نہ کرے۔ اصل میں بعض علماء نے فرمایا کہ اگر قرآن میں کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی جملہ ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو وجہ اصل میں کیا تھی کہ اگر یہ دیکھو نا، یہ فرما دیتے کہ بھائی ثلاثۃ ایام فی الحج و سبعۃ اذا رجعتم، بات تو ٹھیک تھی، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ آدمی حج میں ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، روزے بھی رکھ لے گا، جب گھر واپس جائے گا نا تو پھر روزے رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو آیا ہوا تھا نا حج کے لیے، مقصد یہ کہ کام کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں، اب جناب یا نماز ہے یا ذکر اللہ کا ہے یا احرام ہے یا عمرہ ہے یا حج ہے، اور کوئی کام نہیں ہے اس کو۔ لیکن وطن جانے کے بعد پھر آدمی اپنے اپنے مشاغل میں، اپنے اپنے ذمہ داریوں میں الجھ گیا، تو وہ 7 روزے کہیں نہ رکھے تو اللہ نے فرمایا پھر وہ پورے نہیں ہوں گے جب تک تم یہ 7 نہیں رکھو گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد تاکید اور توقید کا بھی ارشاد فرما دیا کہ پہلے 3 روزے جو تم نے رکھے ہیں وہ بھی ضائع چلے جائیں گے جب تک تم یہ 7 نہ رکھو، کیونکہ جب تک تلک عشرۃ کاملہ پر عمل نہیں کرو گے اس وقت تک تو قربانی کا بدلہ ہی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک نے تاکید فرما دی کہ بھئی کوئی آدمی اس میں غفلت نہ کرے کہ بھئی گھر جانے کے بعد وہ کہے چلو اچھا جی اب رکھیں گے اور اب رکھیں گے اور اب رکھیں گے اور تساہل کرے، ایسی بات نہ کرے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ معنی کاملۃ الامر، یا پورا ہو گیا اللہ کا حکم، کامل تمام ہو گیا۔ بعض نے فرمایا یعنی کاملۃ معنی مجزیۃ عن الہدی، کہ یہ روزے جو ہے نا 10 بالکل پورا سورا بدلہ ہو گئے قربانی کے بجائے۔ بہرحال یعنی یہ تمام اقوال جو ہیں متقارب ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں۔ وقوله تبارک وتعالى ذلك من لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام قال ابن جی واختلف اهل التأويل في من قال بقوله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام بعد اجماع جميعهم على أن أهل الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم۔ اب جناب مفسر فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، یہ تمتع اور قران کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کا اہل مسجد الحرام میں نہیں رہتا۔ ایک تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ پورا حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، یعنی جتنا حرم ہے، کیونکہ کسی کے بال بچے اب یہاں حرم میں تھوڑے رہتے ہیں، حرم سے مراد ہر کسی کے بال بچے شہر میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، کوئی کسی محلے میں، کوئی کسی محلے میں، کوئی کسی محلے میں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ بھی یہ تمتع اور قران وہ کریں جن کے بچے مسجد الحرام میں نہیں ہیں، یعنی کیا معنی مکے میں نہیں ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا الحمدللہ کہ بھئی پورا حرم جو ہے، سارے حرم کا نام حرم بھی ہے اور سارے حرم کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اور سارا حرم جو ہے اس کا نام کعبہ بھی ہے۔ کعبہ جیسے صرف اسی عمارت کا نام ہے کعبہ، اور لیکن اللہ نے فرمایا ہدیم بالغ الکعبۃ، کہ بھئی قربانی کا جانور جو ہے اس کو لے آؤ پہنچاؤ کعبے میں، ہم جی پہ کرتے ہیں، مینا میں کعبے میں تھوڑا بھی کرتے ہیں ہم، تو اس لیے کعبے کا اطلاق پورے حرم پر ہے۔ اسی طرح مسجد الحرام کا اطلاق جو ہے وہ بھی پورے حرم پر ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ الحمدللہ فائدہ ہوا کہ بھئی اگر ہم نے کسی بھی مسجد میں نماز پڑھ لی اکیلے تو 1 لاکھ ملے گا، اور اگر ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی انشاءاللہ تو 25 لاکھ ملے گا، اور اگر ہم مسجد الحرام میں یہاں پر آ گئے پھر تو 27 لاکھ ملے گا، کیونکہ اور پھر جو اجتماع کی برکت ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ جتنا اللہ کے بندوں کا اجتماع زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی رحمت زیادہ ہوگی، کیونکہ کیا پتا ان میں کئی اللہ کے اولیاء ہوں گے، کئی صلحاء ہوں گے، کئی اللہ کے مقبولین بارگاہ ہوں گے، ان کی نمازیں جو منظور اور قبول ہوں گی تو اللہ ہم جیسوں کی بھی قبول فرما لیں گے۔ تو اس لیے بہرحال تو ایک تو مسئلہ یہ سب، اور دوسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ جو لوگ مسجد الحرام کے رہنے والے ہیں یا میقات کے اندر رہنے والے ہیں، میقات سے مراد یہ تنعیم نہیں ہوتا، میقات سے مراد ہے ذل حلیفہ مدینہ منورہ، ادھر میقات ہے طائف، یوں سمجھ لو، ادھر میقات ہے یلملم، ادھر ہے جوفا، کرن المنازل، یہ میقات ہیں۔
ان کے اندر جو لوگ رہتے ہیں نہ ان کے لیے تمتع ہے نہ قران ہے۔ تمتع اور قران کون کریں گے؟ جو ان میقات کے باہر سے آئیں، یعنی اب اگر آپ مدینہ منورہ سے آئیں تو آپ قران کر سکتے ہیں چونکہ آپ میقات کے پرلی طرف سے آ رہے ہیں۔ اگر آپ طائف رہنے والے ہیں تو طائف والے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میقات آپ میقات سے باہر رہتے ہیں، لیکن جدے والے، مکے والے، حرم کے باہر رہنے والے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم میقات کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس لیے وضاحت آ گئی کہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ اچھا کہتے ہیں کہ بعد اجماع جمیعہم کہ اس سے مراد اہل حرم ہیں اور ان کے لیے تمتع نہیں ہے۔ وقال بعض من بذلك قال خاص دون غیرہم، بعض کہتے ہیں نہیں بس صرف اہل حرم۔ حدثنا بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان الثوری قال قال بعضهم اهل الحرم وقد روى عن بعض الصحيح وزاد الجماعة له وقال قتادة ذكر لنا ان ابن عباس كان يقول يا اهل مكة لا متعة لكم۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے اے مکے والو تمہارے لیے تمتع کا حکم نہیں ہے۔ احلت لأهل الآفاق وحرمت علیکم، اللہ نے آفاق سے باہر رہنے والے، میقات سے باہر رہنے والے آفاقیوں کے لیے حلال کیا ہے لیکن تمہارے لیے جو ہے بنائے۔ انما یقطع احدکم وادیا او قال یجعل بینہ وبین الحرم وادیا ثم یحل بعمرۃ، ہاں اگر کوئی تم میں سے عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حد حرم سے نکلنے کے بعد عمرہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اہل مکہ تمہارے لیے جو ہے تمتع کا حکم نہیں ہے، تمتع کا حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو آفاقی ہیں۔ آفاقی کہتے ہیں جو میقات سے باہر کے رہنے والے ہوں۔ وقال عبد الرزاق حدثنا معمر بن طاووس نبی قال المتعة للناس لا لأهل مكة من لم يكن أهله من الحرم۔ اور حضرت ابن طاووس نے بھی اپنے والد سے یہی ذکر کیا کہ بھئی تمتع جو ہے یہ ساری دنیا کے لیے ہے، آفاق والوں کے لیے ہے جو میقات سے باہر رہتے ہیں، لیکن یہ مکے والوں کے لیے نہیں ہے۔ ان لوگوں کے لیے تمتع ہے جن کا اہل جو ہے وہ حرم میں رہنے والے نہ ہوں۔ وقضى قول الله عز وجل ذلك ولم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال وبلغني ان بعض من قول طاووس وقال آخرون هم اهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت، یعنی بعض لوگوں نے دیکھا کہ بس صرف حرم والے، مکے والے ہیں میقات تمتع نہیں کر سکتے، لیکن بعد نے فرمایا کہ نہیں، جو بھی میقات کے اندر ہے وہ آفاقی نہیں، اور جو آفاقی ہے وہ میقات کے باہر والا ہوتا ہے۔ تو حضور پاک نے آفاق والوں کو اجازت دی ہے، ان کو اجازت نہیں دی ہے، لہذا جو لوگ میقات کے باہر رہنے والے ہیں وہ چاہے تو تمتع کریں اور چاہے تو قران کریں اور چاہے تو حج افراد کریں، لیکن جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے حج افراد ہے، وہ صرف حج کا احرام باندھیں گے اور ان کے لیے حج کی قربانی بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ضرور کریں چونکہ بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک ہے قربانی جسے کہتے ہیں اضحیہ، اور ایک ہوتی ہے ہدی جسے کہتے ہیں آپ دم شکر یا دم قران یا دم تمتع، بات کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ بیچارے اسی مغالطے میں رہ جاتے ہیں۔ بھئی ایک تو وہ قربانی ہے جو صاحب نصاب یعنی پیسے والا آدمی، امیر آدمی اپنے ملک میں بھی کرتا ہے، چاہے حج پہ آئے یا حج پہ نہ آئے، ہر آدمی قربانی کرتا ہے ماشاءاللہ، جس کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اور وہ قربانی تو ہر جگہ ہوگی اور سال میں ایک دفعہ ہوگی اور اس کے مسئلے علیحدہ ہیں، وہ اضحیہ ہے، وہ قربانی ہے، اس کا اس حج کی بکری سے کوئی تعلق نہیں، ایک بات یاد رکھو۔ اچھا اب ایک بڑا آدمی مثلا حج پہ آ گیا، اس نے تمتع کیا تو ایک بکری تمتع کی دے گا اور ایک حج والی، ایک قربانی والی بکری دے گا، اس کے ذمہ کتنی ہو گئی؟ 2 بکریاں ہو گئی، ایک تو ہوگی اس کے ذمہ قربانی جو ہمیشہ دیتا تھا اور ایک اس کے ذمہ ہو گئی حج تمتع کی بکری۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قربانی والی بکری وہ اپنے ملک میں جہاں چاہے ذبح کرا دے، یعنی جب وہ حج کے لیے چلے وہاں کسی کو وکیل بنا دے کہ بھی میں حج پہ جا رہا ہوں، میری قربانی کو یہاں ذبح کر دینا، تم ہر سال جیسے ذبح کرتے ہو، وہ وہاں ذبح ہو جائے گی۔ حج کی بکری جو ہے وہ ما سوائے حرم کے کسی جگہ ذبح نہیں ہو سکتی، ورنہ ذمے 2 رہیں گی، قربانی کی بکری علیحدہ ہے
اور حج کی بکری علیحدہ ہے۔ اچھا، اب مثلا میں مکے میں رہتا ہوں، میں نے حج افراد کیا، تو میرے ذمے حج کی بکری تو واجب نہیں ہوگی، لیکن قربانی تو میرے ذمے موجود ہے، کیونکہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس نے قربانی تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اچھا، میرے ذمے حج کی بکری بھی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو ضرور کرے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ نے مکے سے احرام باندھا حج افراد کا، اب آپ نے نیت کر لی کہ بھی میں حج کی بکری بھی دوں گا، اللہ نے مجھے پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے میں ایک بکری حج کی ذبح کروں گا، تو ٹھیک ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن اب آپ یہ احتیاط کریں گے کہ مینا میں آنے کے بعد پہلے کنکری ماریں گے، پھر قربانی کریں گے، پھر اسرا پھروائیں گے، پھر احرام کھولیں گے، چونکہ آپ نے بکری اپنے ذمہ رکھی ہوئی ہے۔ اور جس آدمی نے حج افراد کیا اور اس نے کہا کہ بھی میں تو بکری نہیں دوں گا، مجھے اللہ نے اجازت دی ہے، واجب تو میرے ذمہ ہے نہیں، لہذا وہ آئے گا اور جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں مار کے اس طرح پھروا کے اسی وقت احرام جو ہے وہ کھول دے گا، احرام سے فارغ ہو جائے گا، اس کے ذمہ چونکہ بکری نہیں تھی۔ ویسے اچھی بات یہ ہے کہ جب حج قریب آ جائے اور جن دوستوں کا ساتھیوں کا حج کرنے کا ارادہ ہو نا جی، تو وہ یاد رکھیں کہ حج سے پہلے اپنی آج کل ہر زبان میں حج کی کتابیں مل جاتی ہیں، ہر زبان میں، اردو میں، عربی میں، انگریزی میں، فرینچ میں، کوئی ایسی زبان نہیں جس میں نہ ہوں۔ ان کتابوں کو لے کے 2، 3، 4، 5، 10 دفعہ پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھنے سے مسئلے سمجھ نہیں آتے، کیونکہ پہلے آپ کا کوئی مسائل سے تعلق تو ہوتا نہیں، آپ نے زندگی میں کبھی پڑھے، تو اس کو آپ 2 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 6 دفعہ ذرا پڑھ لیں، جب موقع ملے پڑھتے رہیں، اور پھر بھی جو مسئلہ سمجھ نہ آئے پنسل سے ایک نشان لگا دیں اور کسی عالم سے رجوع کر لیں کہ جناب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کتاب میں تو لکھی ہوئی ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو سمجھ نہ آئے وہاں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ حج کریں گے آپ کو آرام بھی ملے گا اور حج بھی آپ کا صحیح ہوگا اور تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ یہ ساری تکلیف ہمیں کیوں ہوتی ہے کہ ہم مسئلے نہیں جانتے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ 12 بجے مثلا 11 تاریخ کو اور 12 تاریخ کو 12 بجے کے بعد زوال کے بعد کنکری مارنے کا وقت شروع ہوتا ہے، سب لوگ جناب کھڑے ہوئے ہیں ایسے ہی جیسے پتہ نہیں کوئی جہاد پہ جانا ہے اور جہاد کرنا ہے، بس ٹھیک 12 بجیں گے اور سب کے سب ٹوٹ پڑیں گے، کوئی مسئلہ بھئی وقت شروع ہے، مغرب تک تو بغیر کراہت کے جائز ہے اور ساری رات بھی جائز ہے، تو کیا ضرورت ہے ابھی ایک وقت میں دھکے کھانے کی، رش میں جانے کی، مرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے سمجھ۔ اچھا، پھر ہمارے حاجی لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، جو سڑکیں حکومت نے بنائی ہیں آپ کے چلنے کے لیے وہی وہ ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ حکومت کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے لے کر عرفات تک سڑک پہ چھت ڈال دی کہ چلنے والوں کو دھوپ نہ لگے۔ ہمارے حاجیوں نے کیا کیا کہ بھئی کون خیمہ خریدے، سبحان اللہ چھت لگی ہوئی ہے، حمام بنے ہوئے، ڈیرا لگاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب یہ کیا، یعنی جب ہم ہر قانون کو توڑنے کے عادی بن جائیں تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ آخر انجام یہ ہوتا ہے کہ ہم سب کے لیے بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس لیے بھئی وہ چلنے کی جگہ ہے، خدا کے بندے، راستہ ہے، سڑک ہے، اس کو خالی رکھیں۔ مجال ہے کسی آدمی کو دھکا لگے اگر راستے خالی رکھ دیں ہم لوگ، کسی بندے کو دھکا لگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم سڑکیں بلاک کر دیں گے، خیمے لگا دیں گے، چادریں بچھا دیں گے، بستر لگا دیں گے اور اس کے بعد ڈیرے لگا کے اب لوگ بیچارے اوپر گر رہے ہیں، کوئی ادھر سے گزر رہا ہے، کہیں زیادہ ریلا آ گیا، دھکا دیا تو ایک ریلا گر گیا، کوئی پھنس گئے، جن کے اوپر گر گیا وہ بچیں گے، تو یہ سارا گناہ ہمارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور وجہ کیا ہے کہ حجاج کرام کی مسائل کے اعتبار سے ٹریننگ نہیں ہے۔ ہر آدمی اپنے آرام کے لیے تو لڑے گا کہ میرا پانی کیسے ہوگا، میرا اے سی کیسے ہوگا، میرا گدا کیسے ہوگا، میرا سرانہ کیسے ہوگا، میرا کمرہ کیسے ہوگا، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ میرا حج اور عمرہ کیسے ہوگا، یہ تو فکر ہی نہیں نا، یہ تو جیسے لوگ کریں گے ہم بھی کر لیں۔ حالانکہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ بھی میرا حج اور عمرہ کیسے ہوگا۔
جب میں اتروں گا تو مجھے کون حج کروائے گا، کون عمرہ کرائے گا، کون مسائل سمجھائے گا؟ میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں، آرام تو میں نے ساری زندگی گھر بھی کیا ہے، واپس جا کے بھی کر لوں گا، لیکن وہ سپرٹ اللہ تبارک و تعالی دعا کریں بس اللہ ہمیں سمجھ دے اور ہدایت بھی دے اور فہم بھی دے اور عمل کرنے کی توفیق بھی دے۔ اخبرنا ما مرنتا قال من كان اهله دون الفواقيت واهل مكه لا يتمتعوا، انہوں نے بھی فرمایا کہ جن کے گھر جو ہیں میقات کے اندر اندر ہیں ان کا حکم بھی وہی ہے جو مکے والوں کا حکم ہے، وہ بھی تمتع نہیں کرے گا۔ وقال عبد الله البارك عبد الرحمن بن جابر مقول في قول تعالى ذلك من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات، جو میقات کے اندر ہیں۔ وقال ذلك من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال عرفة ومزدلفة وعرنة والرجيع، انہوں نے کہا یعنی بھائی اب یا تو اندر چلے جائیں کیا ہو سکتا، یا دیکھیں تو آپ کی مرضی ہے، کیونکہ پانی سے کتابیں خراب ہو جائیں گی نا، مسئلہ تو یہ ہے ہمارا اندر بیٹھ جائے کتاب خراب ہو جائے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ کتابیں اگر اللہ کا قرآن خراب ہو جائے تو ہمیں کون سا صحیح فائدہ ہو جائے گا؟ حضرت القامد ذلك من لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقال عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن جابر مقول في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام قال من كان دون الميقات، یعنی جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، جو میقات کے باہر رہنے والے ہیں ان کے لیے تمتع بھی ہے اور قران بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسجد الحرام سے کیا مراد ہے؟ فرمایا عرفات و مزدلفہ و عرنۃ والرجیع، عرفات آپ جانتے ہیں، مزدلفہ بھی آپ جانتے ہیں، وادی عرنہ جو ہے یہ بھی وادی کا نام ہے جو عرفات اور مزدلفہ کے درمیان ہے، یعنی جہاں اب مسجد آپ نے دیکھی ہے عرفات میں بنی ہوئی ہے تو مسجد کا جو قبلے والا حصہ ہے یہ وادی عرنہ میں آتا ہے، اسی طرح رجی جو ہے وہ بھی اسی وادی کا نام ہے۔ انہوں نے کہا یہ سب جو ہیں یعنی یہ مکے کے اندر شامل ہیں، ان میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ تمتع بھی نہیں کر سکتے اور قران بھی نہیں کر سکتے۔ وقال عبد الله قتنا محمد سمعت الزهري يقول من كان اهل ولا يوم انه يتمتع، اور ایک قول یہ ہے کہ جس کے بچے اتنے دور رہتے ہوں کہ ایک دن کا سفر ہو، بعد نے کہا کہ 2 دن کا سفر ہو۔ وقتار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي انهم اهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا يكثر فيه الصلاة لأن من كان كذلك يعد حاضرا لا مسافرا والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ابن جریر نے مذہب لیا امام شافعی کا، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی تمتع اور قران صرف ان کے لیے نہیں ہے جو حرم میں رہنے والے ہیں یا اتنی سفر دور رہتے ہیں جہاں نماز قصر نہیں ہوتی تو وہ ان کے لیے بھی نہیں، اگر اتنا دور ہیں کہ نماز قصر کرنی پڑتی ہے، یعنی 48 میل دور ہیں تو پھر ان کو جو ہے تمتع اور قران جائز ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی نکلا کہ اکثر ائمہ کا قول اور راجح قول یہی ہے کہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں ان کا اور مکے والوں کا ایک حکم ہے، لہذا میقات کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ تمتع بھی نہیں کریں گے اور قران بھی نہیں کریں گے، اور آفاقی جو ہے وہ تمتع بھی کرے گا اور قران بھی کرے گا۔ اور آفاقی کس کو کہتے ہیں؟ جو میقات سے باہر، میقات کہاں ہے؟ یلملم، مدینہ منورہ، طائف، یوں سمجھ لو، یہ میقات نہیں ہے تنعیم، یہ تو ہل ہے۔ کیا معنی؟ حرم ختم ہو گیا اور ہل کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ تو کسی نے عمرہ کرنا ہو تو چلو بھی ہل سے احرام باندھ سکتا ہے، وہ عرفات سے بھی باندھ سکتا ہے، وہ جدے سے بھی باندھ سکتا ہے، وہ تنعیم سے بھی باندھ سکتا ہے، وہ جرانہ، یعنی جہاں حد حرم ختم ہو جائے، حد حرم کے باہر جا کے احرام عمرے کا باندھا جا سکتا ہے۔ تو ایک ہے حرم، ایک ہے ہل اور ایک ہے میقات۔ میقات علیحدہ چیز ہے اور ہل علیحدہ ہے، حرم علیحدہ ہے، اس لیے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور افضل یہی ہوتا ہے کہ جب اللہ حج کی توفیق دے تو آدمی پہلے مسائل کو سمجھ لے، اور جو سمجھ میں نہ آئے اپنے قریب کے عالم سے رجوع کر کے ایک ایک بات پوچھ لے تاکہ پھر غلطی نہ ہو جائے۔
آخر میں اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو فیما امرکم ونہاکم۔ ڈرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، ڈرنے کا معنی یہ نہیں کہ یا اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ میں تیرے عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اصل ڈرنے کا معنی کیا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے تعمیل کرو، اور جن چیزوں سے روکا ہے رک جاؤ۔ جو ایسا کرتا ہے وہ ڈرتا ہے۔ اب ایک آدمی نماز نہ پڑھے اور کہ یا اللہ میں بڑا ڈرتا ہوں، یا اللہ اپنے غضب سے بچا لینا میں بڑا ڈرتا ہوں، یہ تو منافق ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتا تو اس کے حکم پر آگے نماز نہ پڑھتا۔ ایک آدمی چوری کرے اور کہ میں بڑا ڈرتا ہوں، اللہ تو بڑا پکڑنے والا ہے، تو یہ تو ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دے تعمیل کرو، جن چیزوں سے اللہ منع فرمائے روک جاؤ۔ اب مانا ہے تم ڈر رہے ہو، اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہو۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب والے ہیں۔ ای لمن خالف امرہ وارتکب ما عنہ ذکرہ، یعنی جس آدمی نے اللہ کے اوامر کی مخالفت کی، اللہ کے احکام کی مخالفت کی، اللہ کے شرائع کی مخالفت کی، تو اللہ پاک سخت عذاب والے ہیں۔ اللہ کی پکڑ جو ہے پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ ایسی سخت ہے کہ پھر ساتھ پڑھیں کوئی بات نہیں، اگر آپ امام کے ساتھ پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے اور اکیلے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وتر کی نماز جو ہے وہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک واجب ہے، اور یہاں جو ائمہ کرام پڑھاتے ہیں ان کے نزدیک سنت ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی یعنی چاہتا ہے کہ میں امام کی دعا میں بھی شریک ہو جاؤں تو اس کو نفل سمجھ کے پڑھ لے اور بعد میں اپنے وتر جو ہے ادا کر لے، تاکہ اس کو دونوں سعادتیں حاصل ہو جائیں کہ ایک تو امام کے پیچھے جماعت بھی مل گئی اور دعا بھی مل گئی، اور اس کے بعد پھر وہ تہجد کے وقت میں جا کے اپنے وتر جو ہے وہ ادا کر لے، وہ زیادہ افضل اور ان کے نزدیک بہتر ہے۔ ویسے بہرحال آپ ایسے اختلافات میں نہ پڑا کریں، یہ علمی مسئلے ہیں۔ آپ کو جو بھی موقع ملے پڑھ لیں، اللہ قبول فرمائے، اس کو ضائع نہ کریں۔ بس بدقسمتی ان کی ہے جو نہ وتر پڑھتے ہیں، نہ تراویح پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کی پیشاب والی جگہ جو ہے وہ بند ہے، تو اب اس کا پیشاب بھی اسی پاخانے والے مقام سے آتا ہے، تو کیا اگر اس عورت سے کوئی شادی کرے تو پھر اسی جگہ وہ استعمال کر سکے گا؟ جو دیکھیں جی، اگر وہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں، اگر بچہ پیدا نہیں ہو سکتا تو پھر استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے فاتو حرثکم انا شئتم، کہ تم صرف اس جگہ جماع کا حق رکھتے ہو جہاں کھیتی کے پیدا ہونے کی جگہ ہے، جہاں کھیتی پیدا ہونے کی جگہ نہیں ہے تو پھر حق نہیں۔ ایک موٹی سی بات ہے، جن ڈاکٹروں نے تمہیں کہا ہے کہ یہ راستہ بند ہے ان سے پوچھ لو کہ کیا بھئی اگر اولاد پیدا ہونے کا امکان ہے، کیا اس کی ٹیوب جو ہے بچہ دانی سے جڑی ہوئی ہے نہیں ہے؟ اب یہ فیصلہ ڈاکٹروں پر ہے، یہ فیصلہ مولوی پہ نہیں ہے۔ والدین کے دین کا معنی ہے کہ اگر والدین کافر ہوں، یاد رکھو مقصد یہ ہے کہ جیسے ایک تو عام طور پہ مولوی صاحب نے کہا ہوگا، آپ نے سمجھا نہیں ہوگا کہ مکے والے اس لیے کافر تھے کہ وہ اپنے باپ دادے کے دین پہ قائم تھے، تو ان کے باپ دادے کا دین کیا تھا؟ بت پرستی۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو اسی راستے پہ پایا ہے، ہم کیسا چھوڑ دیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا باپ دادا کرتا ہے۔ تو اس لیے آج بھی اگر کسی کا باپ دادا ہندو ہے، کسی کا باپ دادا یہودی ہے، کسی کا باپ دادا نصرانی ہے، کسی کا باپ دادا مجوسی ہے اور وہ ان کے طریقے پہ رہے تو کافر ہے، لیکن اگر باپ دادا مسلمان ہے تو باپ دادے کے طریقے پر ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو مسئلہ ہی نہیں۔ جیسے کہ پیغمبروں نے کہا فاتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، میں اپنے اپنے باپ دادے کی پیروی کر رہا ہوں۔ کون باپ دادا؟ ابراہیم، اسحاق، یعقوب، کیونکہ باپ دادا وہ پیغمبر تھے، تو باپ دادا اگر صحیح ہے تو ان کے راستے پہ چلنا بھی صحیح ہے،
اگر باپ دادا غلط ہیں تو ان کے راستے پہ چلنا بھی غلط ہے. اسی لیے حدیث میں حضور نے سمجھا دیا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ پیدا ہونے والا دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فأبواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمان بنا دیتے ہیں. تو ایک واضح سی بات ہے، لہذا بات کو سمجھا کریں. میرے خیال میں آپ نے سمجھا نہیں ہوگا، مولوی صاحب نے تو بات اسی طرح کی ہوگی. کہتے ہیں جی آج کل کے جو پیر ہیں وہ نعوذ باللہ سورنی کے پیٹ سے جنم لے. بے وقوفی کی بات ہے. ہر آدمی نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لینا ہے، چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. کوئی بھی جانوروں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا. مولوی صاحب کو توحید کے جوش میں غصہ آ گیا ہوگا بیچارے کو، اللہ معاف کر دے، ورنہ بہرحال پیر اچھے بھی ہیں، پیر برے بھی ہیں، مولوی اچھے بھی ہیں، مولوی برے بھی ہیں، عوام اچھے بھی ہیں، عوام برے بھی ہیں، تاجر اچھے بھی ہیں، تاجر برے بھی ہیں. ہر طبقے میں دونوں طبقے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، اہل خیر بھی ہوتے ہیں، اہل شر بھی ہوتے ہیں. ایسے مرشد، ایسے لوگ بھی پیر گزرے ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے ملکوں میں اسلام پھیلا، کہ انہوں نے پورا آپ کے ہند میں جو اسلام پھیلا ہے وہ تو پھیلایا ہی پیروں نے ہے، لیکن وہ صحیح معنوں میں اللہ والے تھے، وہ صحیح معنوں میں صوفیاء تھے. کیا مانا؟ وہ کفر و شرک سے صاف تھے، سنت عربی کے پکڑنے والے تھے. 90 ہزار انہوں نے ہندو مسلمان کر ڈالا، اور ان لوگوں نے تو ابھی ایک بھی نہیں کیا. تو مرشد اچھے بھی ہیں اور غلط بھی ہیں، اللہ غلط سے بچائے، اور جو صحیح ہے اللہ ہمیں ان کا تعلق نصیب فرمائے. کہتے جی کہ مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو جو لوگ مانتے ہیں وہ ان کو رسول سمجھتے ہیں، یہ جہالت ہے. کوئی آدمی بھی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو رسول نہیں سمجھتا. خود تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اس کا کلمہ پڑھتے تھے، ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھو انہوں نے کیا لکھا ہے. ایک آدمی نے خواب دیکھا تو خواب کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے، نبی کا خواب ہے. خواب دیکھنا علیحدہ بات ہے، اور خواب کی بات ایک آدمی چلو خواب میں دیکھے کہ مثلا میں فلاں کی لڑکی سے رات شادی کر رہا ہوں تو بس صبح چلا جائے کہ میری شادی ہو گئی، میں نے رات خواب دیکھا ہے. اگر خواب کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، یا ایک آدمی دیکھے کہ میں نے فلاں آدمی کو یا فلاں آدمی نے مجھے خواب میں ڈنڈا مارا ہے تو بالکل ڈنڈا لگ گیا. وہ تو ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں کلمہ جب پڑھنا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی کے نام کے بجائے میری زبان پہ تھانوی صاحب کا نام آ جاتا ہے. وہ گھبرا گیا، یہ کیا ہو گیا، میں کافر ہو گیا. تو اس نے جا کے حضرت تھانوی سے اپنا خواب پیش کیا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن میری زبان پہ حضور کا نام نہیں آتا، اللہ کے رسول کا نام نہیں آتا، اور آپ کا نام آتا ہے، اور میں ڈر کے پھر نہیں پڑھتا کہ کیسے میں کلمہ پڑھوں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے یہ خواب ہے، مانا یہ ہے اللہ نے حکم دیا، تمہیں سمجھایا کہ تیرا پیر جو ہے وہ محمد مدنی کا سچا غلام ہے، وہ حضور کے راستے پہ چلنے والا ہے. جب تم ان کے راستے پہ چلو گے تو تم گویا حضور کے راستے پہ چل رہے. جیسے اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کے راستے پہ چلے وہ میرے راستے پہ چل رہا. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ. حضور نے فرمایا جو میرے صحابہ کے راستے پہ چلے تو گویا وہ میرے راستے پہ چلے. اب صحابی نبی کا مقابلہ کر سکتا یا اللہ کا نبی خدا کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اسی میں تو لوگ دھوکے میں مبتلا ہو گئے نا کہ جس نے نبی کی غلامی کی تو گویا خدا کی کیوں نہ. جی پھر تو ایک ہوئے نا، فرق تو نہ ہوا نا. اسی میں تو وہ مارے گئے. جیسے مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آیا، تھانوی صاحب کو رسول بنا دیا. تو اصل میں نہ حضرت تھانوی کا قصور ہے نہ اس کے خواب والے کا قصور ہے، بات کو سمجھنے والے کا قصور ہے. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے. اب جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ میں نے 11 تارے اور سورج چاند کو دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اور سجدہ کر رہے تھے بھائی، سورج چاند تارے کہاں اور بھائی کہاں اور خالہ کہاں اور باپ کہاں. تو خواب کی تعبیر کیا تھی اور تعبیر کیا نکلی؟ تو اس لیے خواب کی باتوں کو حوالہ دے کر ایسے الزام لگانے جو ہیں اللہ پاک ہدایت دے، اللہ پاک معاف کرے.
میرا لڑکا امتحان دے رہا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ سب کے لڑکوں کو کامیاب فرمائے۔ دعا کریں جو بچے پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نصیب کرے، انہیں امتحانوں میں کامیاب فرمائے اور انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، انہیں اللہ اپنی اور اپنے رسول پاک کی اور والدین کی اطاعت و فرما برداری نصیب کرے۔ جو آدمی فوت ہو جائے اس کا حج کرنا چاہیے۔ اب مجھے کیا پتا اس پر حج فرض ہے نہیں ہے، غریب ہے امیر ہے، وصیت کی نہیں کی، اس لیے یہ مسئلے خود علیحدہ مل کے پوچھیں۔ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جس نے میرے 7 لاکھ روپے دینے ہیں، اس سے میں کیسے وصول کروں؟ کہ یہ بھی مولوی مکی صاحب کے ذمہ ہے۔ اچھا جن جن لوگوں نے میرے پیسے دینے ہیں تو مجھے وہ وصول کرا دو، یہ 7 لاکھ کاٹ لو، چلو آپ سودا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے قرضوں کی فہرست دے دیتا ہوں، تم وہ وصول کرو، ان میں 7 لاکھ تمہارا، باقی میرے۔ کے بندے یہ تم جانو، تمہارا کام جانے، مقدمے جانو، عدالت جانو، اور اگر تمہارے پاس زور ہے پیسے مل جائیں گے۔ آج غریب کے پاس کچھ نہیں، اگر تمہارے پاس زور ہے طاقت ہے تو پھر تو پیسے مل جائیں گے۔ اگر تم کہو کہ مجھے غریب کو انصاف ملے گا، وہ سوال وہ ختم ہو گئی بات۔ اب غریب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ صبر کر لے، آخرت میں اللہ دے گا، ٹھیک ہے، اس وقت ہم محتاج ہوں گے اور اس وقت ہمیں یہ پیسے زیادہ کام آئیں گے، پیسوں کے بدلے میں ہمیں نیکیاں مل جائیں گی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری جنت کا ذریعہ بنا دے گا۔ ورنہ موجودہ دور میں کسی غریب کو انصاف ملے کم از کم میں نے تو نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس ہوگا، آپ کے پاس تو عدل انصاف کا بڑا شعرہ ہے، اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں روز، لیکن ہم نے نہیں دیکھا۔ اصل میں ایسا سوچا ہوگا نا کہ وہی مولوی پیر کوئی وظیفے شریفے جانتے ہوں گے جس سے پیسے مل جائیں۔ میرے اپنے نہیں ملتے، تمہیں وظیفہ بتا دوں، مجھے اگر وظیفہ آتا تو میں اپنے وصول نہ کر لیتا۔ پچھلے مہینے پتہ نہیں پچھلے سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں آخری حصے میں بیٹھا، کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، پتہ نہیں وجہ کیا تھی، بہرحال وہ جو ٹوٹ گیا تو پورا کرو، قضا کرو۔ میں نے عمرہ تو کیا لیکن بال تھوڑے تھوڑے سر کے کٹوائے، اگر ٹک لگوائے ادھر سے تو ایک بکری دم ادا کرو، یعنی اس طرح پھروائے یا جتنے بال ہیں بالوں کا پورے سر کا چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ پہ نظر پڑے، نظر نیچے ہو تو زیادہ ادب ہے، پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نماز میں جیسے نظر نیچے ہو، کیونکہ آدمی اللہ کے دربار میں ہے، اور جب دربار میں ہو تو جتنی عاجزی، جتنی ذلت، جتنی تضرع کرے گا اتنی کامیابی ہوگی، کہ اس کے دربار میں سر اٹھا کے دیکھنے کی کس کو طاقت ہو سکتی۔ اگر میں طواف کر رہا تھا اور میں پیچھے ایسے مڑ کے دیکھ لیا کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایسے کیا نہ کرو، کیونکہ طواف کے بارے میں آتا ہے کہ اب طواف کا صلاۃ، طواف جو ہے نماز کے حکم میں ہے، صرف اس میں بات کرنے کی اجازت ہے۔ تو جیسے نماز میں کندھا نہ پھرے، رخ نہ پھرے، چہرہ نہ پھرے، وہی باتیں طواف میں بھی قائم رکھو۔ یہ نہیں کہ جہاں مرضی آئی تو ادھر چلے گئے اور مرضی آئی تو ادھر چلے گئے، مرضی آئی تو اچھا بھائی اس کو بلانا ذرا، او یار میرے چپل رہ گئے ذرا وہ اٹھا لینا، اچھا تم وہ کپڑے سنبھالو میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کوئی طواف تو نہ ہوا، یہ تو پھر پھیرے اتارنے والی بات ہے کہ سر پہ میرے پھیرے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے اتارنے۔ طواف کرنا ہے ادب سے کرو، نظر نیچے ہو، ادب سے چلو، یعنی ایمان سے کہو۔ اگر تم اپنے ملک میں کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں چلے جاؤ تو زور سے تمہیں کھانسی آ جائے نا، اس کو بھی دبا لیتے ہو کہ کہیں جج صاحب ناراض ہو گئے پھر کیا ہوگا۔ اور اللہ کی عدالت میں اگر تمہیں اتنا ڈر بھی نہیں ہوتا تو پھر آنے کی ضرورت کیا ہے؟ طواف کریں تو ادب سے کریں کہ تم خدا کے گھر میں حاضر ہو، اور پھر اندازہ کرو کہ تم اس سرزمین میں پھر رہے ہو جہاں لاکھوں انبیاء کے پاؤں چلے ہیں، اس جگہ پھر رہے ہو جہاں لاکھوں صحابہ کے قدم ہیں،
اس جگہ پہ رہے ہو جہاں سب کا ساری کائنات کے سردار محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا ہے، اور تم وہیں قدم رکھ رہے، پھر بھی تمہارے دل میں ادب نہ ہو، خشیت نہ ہو، اور ذوق اور شوق اور توپ نہ ہو، تو پھر طواف کا کیا فائدہ ہوا؟ اپنی ماں کے پاؤں کا بوسہ لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے۔ بوسہ لینے سے کوئی ماں خوش نہیں ہوتی، ماں کی فرما برداری کرو۔ یہ تو نہیں کہ تم سارا سال تو ماں کو ملو نہیں اور جب واپس جاؤ تو بوسہ دے دیا، ماں ہے بیچاری چپ ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کرو۔ فرما برداری کرتے ہو بیگم کی اور سال کے بعد ماں کی پاؤں کو بوسہ دے دیا تو کوئی حق ادا نہیں ہوتا، ویسے بھی ناجائز ہے بوسہ شوسہ۔ ایک شخص نے اپنے رہائشی مکان کے لیے بینک سے سود پہ قرضہ لیا اور پیسے اپنے بھی تھے، ملا کے مکان تعمیر کرایا۔ اب اس میں رہ سکتا ہے؟ ہاں رہ سکتا ہے، لیکن توبہ کرے اور وہ جو سود کی رقم ہے وہ اللہ معاف کرے، اس سے استغفار کرے اور آئندہ کبھی نہ لے سود، اور سود سے بچنے کی کوشش، کیونکہ حلال کی رقم بھی تھی اس لیے رہ تو سکتا ہے۔ آثار قیامت جو ہیں وہ چھوٹی علامتیں وہ تو سب پوری ہو گئی، بڑی علامتیں جو ہیں جب آئیں گی تو فوراً ایک دوسرے کے بعد آئیں گی۔ ان بڑی علامتوں میں ہے خروج الدابہ، یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام کا اترنا اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ بڑی علامتیں ہیں۔ برما اور اراکان کے مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، دعا کریں اللہ ان مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرے۔ بھئی مسلمانوں پر ابو سنیا میں دیکھ لو وہاں کیا ہو رہا ہے، یعنی کوئی ایک جگہ آپ بتا سکتے ہیں جہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، اور مشکل یہ ہے کہ اپنے بھی کر رہے ہیں اور بیگانے بھی کر رہے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں پہ جو ظلم ہے وہ دو طرفہ ہے، ایک تو دشمن کر رہے خود اپنے کر رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری بدعمالیاں، ہمارے گناہ، اور جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں کہ کہیں سروں کی فصل کٹ رہی ہے، مسجدوں میں دھماکے ہیں، اللہ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہوئے گولیاں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کی لاشیں لے کے مائیں دھاڑے مار مار کے پاگل ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، اور جب عذاب آتا ہے اچھے برے سب رگڑے جاتے ہیں۔ جب آگ جلتی ہے نا پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ لکڑی گیلی ہے یا لکڑی خشک ہے، جل گئی پھر جو بلا ڈال دو اس کو جلا دیتی ہے، پھر قیامت میں ہر آدمی اپنے عمل پر اٹھے گا۔ میں نے فجر کی نماز میں اس وقت آیا جب سیدھے تلاوت ہو چکا تھا، لیکن میں جب آ رہا تھا تو میں نے آیت سنی تھی تو بس بعد میں سیدھے تلاوت کر لو۔ والدین کو قبلہ حضور، قبلہ کعبہ، یہ ادب ہے، احترام ہے، ویسے شرعاً ایسے القاب لکھنے کا حکم نہیں ہے، یہ ایک رواج بن گیا، یعنی قبلہ کا معنی مرکز توجہ، میرا استاد بھی گویا میری توجہات کا مرکز ہے۔ بہرحال یہ ایک القاب ہیں، نہ لکھیں تو بہتر ہے۔ اگر پیر یا استاد کو میں ابا کہہ دوں تو درست ہے، ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا، ابا بن نہیں جائے گا، ڈرو شرو نہیں۔ آج کل یہ بھی تو ڈر لگتا ہے نا جی، پیر کو ابا کہے اور شام کو پیر صاحب گھر آ جائیں کہ میں تو ابا ہوں آپ کا۔ اب کیا کرے بیچارہ، مسئلہ اسی لیے پوچھ رہا ہے نا، آج کل اعتبار تو ہے نہیں، نہ مولوی کا نہ پیر کا۔ وہ تو بیچارہ کہہ دے ابا، وہ شام کو حضرت گھر آ جائیں، السلام علیکم بیٹا ہم آ گئے۔ ویسے بہرحال روحانی باپ ہوتا ہے استاد بھی، مرشد بھی۔ دو بھائیوں کی اولاد ہیں، ایک بھائی نے اپنے بچے کا پتہ نہیں دادی کا دودھ پیا، ایک موٹی بات سمجھ لو، جس کا دودھ پیا ماں بن گئی، اس کی اولاد اور یہ بھائی بن گئے، بس ختم ہو گئی بات۔ میں 2 سال کے بعد پاکستان گیا تو میں اپنی بیوی سے اس حال میں مل بیٹھا کہ وہ حیض میں تھی۔ بہرحال استغفار کرو، توبہ کرو اور کچھ خیرات بھی کر دو اور آئندہ احتیاط کرو۔ اللہ نے قرآن میں منع فرمایا ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض۔ اللہ نے فرمایا کہ حیض جو ہے یہ پلید جگہ ہے،
پلید خون ہے، اس سے بچو، جب تک عورت پاک نہ ہو تو اس جگہ پہ جانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہرحال تم جو ہو گیا اللہ معاف فرما دے۔ ایک نابینا کے ساتھ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں، 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 16 گھنٹے ڈیوٹی کراتا ہے، تو یہ تم جانے، وہ ڈیوٹی والا جانے، اس کا خدا جانے، مولوی مکی کیا کرے گا یہ بتاؤ؟ مجھ سے تو مسئلہ پوچھو۔ کہتے ہیں ایک آدمی کے پاس نوکر ہوں، ڈیوٹی تو ہے میری 8 گھنٹے، لیکن وہ مجھ سے ڈیوٹی کروا رہا ہے 16 گھنٹے کی۔ پرائیویٹ جہاں ڈرائیونگ ہو نا جی، وہاں یہی حشر ہوتا ہے۔ دیکھو نا، یہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں کمپنیوں کے کام ہوں۔ جب آپ پرائیویٹ ملازم ہوں گے تو ان کے گھر میں رہیں گے، کسی وقت بھی وہ آپ کو کہہ سکتا ہے۔ اچھا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ 2 دن آپ کو کام نہیں ہوگا، ایسا وقت بھی آئے گا کہ آپ 8 گھنٹے سوتے رہیں گے، تو وہ بھی تو اپنے مہینے میں ذرا گن کے شمار کیا کرو نا، تمہارے کتنے گھنٹے بنتے ہیں۔ صرف الزام لگانا آسان ہے، لیکن اس کے اللہ کے ہاں اگر جواب دینا ہے تو یہ تو ناممکن ہے نا کہ 16 گھنٹے وہ کار پھرتی رہتی ہے، نہ رات کو وہ سوتا ہے، نہ گھر جاتا ہے، نہ عدالت میں جاتا ہے، نہ اس کے فیملی ہے، نہ بچے ہیں۔ اگر بچے ہیں تو وہ سکول بھی نہیں جاتے، مدرسے بھی نہیں، بس 16 گھنٹے بس گاڑی چلا رہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ صرف الزام نہ لگائیں بلکہ اپنے اندر بھی جھانکیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو عدل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ایک آدمی نے طواف کر لیا، طواف کرنے کے بعد صفا کرنے سے پہلے عورت کو اگر حیض آ جائے تو پہلے تو صفا مروہ چونکہ حرم سے باہر تھی، لہذا حیض کی حالت میں عورت دوڑ سکتی تھی، اب وہ مسجد کا حصہ بن گئی ہے، تو اس لیے اب نہ دوڑے، صبر کرے، جب پاک ہو جائے دوڑ لے، بس کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ بال تھوڑے سے کاٹے تو بکری پڑ جاتی ہے، اس کو پورے سر پہ اس طرح پھروائے یا چوتھا حصہ بالوں کا کاٹے۔ میرے پڑوسی اور رشتہ دار مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میں بہت پریشان ہوں، تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا مانگا کرو، صبر کرو اور برداشت کرو۔ اللہ کے نبی کو رشتہ داروں نے خوش کیا تھا، اگر رشتہ دار کسی کے ساتھ دیتے تو پھر حضور کا ساتھ نہ دیتے۔ اس لیے عربوں کی ایک محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں اقارب جو ہیں عقارب ہوتے ہیں، اقارب الف سے لکھو تو رشتہ بنتا ہے، عین سے لکھو تو بچھو بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جتنے رشتہ دار ہیں اقارب جو ہیں عقارب ہی اکثر بچھو ہوتے ہیں، لیکن کسی کسی کا اللہ ڈنگ بند کر دے تو رہتا بات ہے کہ اچھی گزر جائے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ رشتہ دار جو ہیں دور اگر یہ ہوتے ہیں نا جی، تو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور مل جائیں تو جل جائیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں ہوتی ہیں، سلگتی ہوئی لکڑیاں، اگر دور ہوں تو وہاں سے دھواں آئے گا، اور اگر آگ سے مل جائیں تو جل جائیں۔ تو اس لیے صبر کیا کریں رشتہ داروں کی ایذا پہ، اور اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تمہارے ساتھ اچھے سلوک کی توفیق دے۔ یہ تھوڑے تھوڑے بال کٹوائے تو بکری ادا کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے کتنے بھائی تھے؟ قرآن شریف میں تو 11 کا ذکر ہے، اس کے علاوہ اللہ عالم۔ اللہ کے رسول و نبیوں میں کوئی پتہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی نبی ایسا بھی ہے کہ غلطی نہ ہوئی ہو، ہم کہتے ہیں کسی نبی سے بھی غلطی نہیں ہوئی، سب نبی گناہوں سے پاک ہیں۔ امامت کی تنخواہ لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے؟ بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں ذریعہ دیا ہے دوسری جگہ سے رزق کا تو پھر تو بہتر ہے کہ تنخواہ نہ لو، اور اگر تمہارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے تو علماء کا فتویٰ ہے کہ تنخواہ لینی جائز ہے، چونکہ پہلے زمانے میں بادشاہ بیت المال سے علماء کو دیتے تھے اور علماء کسی کے محتاج نہیں ہوتے تھے۔ اب ان کو اگر نہیں ملے گا لازمی بات ہے پھر تم تنخواہ بھی نہ دو تو پھر وہ تم سے کل خانیاں کروائیں گے، 7 جمعراتیں کروائیں گے، 30واں 40واں 27واں 11ویں شریف 12ویں شریف 13ویں شریف 14ویں شریف 15ویں شریف، پھر یہ مسئلے بتائیں گے کیا کریں، انہوں نے روٹی تو کھانی ہے نہ، وہ کیا کریں، آخر فرشتے ہیں تمہارے مولوی، ان کا بھی تو پیٹ جڑا ہوا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان کو تنخواہ دیں تاکہ وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ان کو زیادہ سے زیادہ تنخواہ دیں۔ آج کل تو مولوی کو سمجھا جاتا ہے جیسے ایک نوکر ہو، اور یہ بہت بری بات ہے۔ یہاں پر میں نے دیکھا ہے بعض مسجدوں میں ایک آدمی رکھ لیا، جھاڑو بھی وہی دیتا ہے، اذان بھی وہی دیتا ہے، نماز بھی وہی پڑھاتا ہے، مسجد کا تالا بھی وہی لگاتا ہے، یعنی گویا کہ ایک کام میں انہوں نے سب
کام جو ہے قرار، یہ بڑی زیادہ امام کا مرتبہ ہوتا ہے، امام کی عزت ہوتی ہے، امام کا وقار ہوتا ہے، اور جب تک تم اس کو اس کا وقار نہیں دو گے وہ بھی تمہیں حق کی بات کبھی نہیں سمجھائے گا۔ اصولی بات، میں بے روزگار ہوں، اللہ پاک آپ کو روزگار نصیب کرے، استغفار پڑھا کرو زیادہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو، انشاءاللہ جلدی روزگار مل جائے گا۔ میرے پر بھوت بہت سارا اچھا، میں نے کہا یہ بھوت کیا ہو گیا؟ اچھا یہ ہے بہت سارا قرض ہے، یعنی قرضہ بہت زیادہ، جو کہ بنگالی زبان نے جو بڑھ دیا ہے۔ ہاں جی بالکل یہ ان کی مرضی ہے، جیسے اردو بولیں، اردو کو جب یہ لکھتے ہیں نا ماشاءاللہ، علامہ اقبال قبر میں تڑپتا ہوگا اگر زندہ ہو تو، اردو کی ٹانگیں توڑ دیتے ہیں بیچارے، اور ایسی اردو کرتے ہیں سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال قرضہ ہے تو استغفار پڑھو، استغفار پڑھنے سے قرضہ اتر جاتا ہے۔ کہ فرضوں کی آخری 2 رکعت میں، فرض اگر تم اپنے اکیلے پڑھ رہے ہو تو آخری 2 رکعت میں فاتحہ پڑھو گے بس، اور امام کے پیچھے ہو تو حنفی حضرات کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، اور باقی حضرات فاتحہ، شافعی حضرات فاتحہ پڑھیں گے۔ میں نے حرم باغ کے ساتھ چکر طواف کر کے اپنے بال مڑا دیے چکر لگانے سے پہلے۔ اچھا ہم کویت سے آئے ہیں، جمعہ کے دن عمرہ کیا، میں نے طواف کیا، 7 چکر لگائے اور چکر لگا کے بال مڈوا دیے صفا مروہ کے چکر لگانے سے پہلے۔ بعد میں نے صفا مروہ کا چکر کیا، ماشاءاللہ ایک بکری صرف دم ہو گئی بس، اور کچھ مسئلہ نہیں۔ میں نے 99 میں حج کیا تھا، میں نے حج کی بکری تو دے دی تھی، قربانی نہیں کی تھی، کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا، اور حاجی مسافر ہوتا ہے، اگر مسافر اپنی اضحیہ یا قربانی نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں ہوتی۔ اگر میں صفا مروہ دوڑ رہا ہوں اور مجھے پیشاب آ جائے چھوٹا تو میں کیا کروں؟ چھوڑ دو، جا کے پیشاب کرو بس۔ اگر آب زمزم کے نیچے جو نالی ہے مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں، انسان کے مر جانے سے تو مسجد میں بھی پیشاب ہو گیا، حضور کے سامنے ایک آدمی نے مسجد میں پیشاب کر دیا تو صحابہ روکنے لگے، مت روکو، مسجد کو دھو ڈالیں گے، یہ بیچارہ تو بیمار نہ ہو جائے۔ اگر وضو کر لیا میں نے اور بعد میں مجھے پیشاب والی نالی سے پیشاب کے قطرے کا پتہ چلا کہ نکل رہا ہے، وضو رہے گا؟ اگر نکلے تو وضو نہیں رہے گا نا، ایسے تمہیں پتہ چلا کہ نکل رہا ہے تو اس وہم میں نہ پڑا کرو۔ اکثر لوگ اسی وہم میں ہوتے ہیں کہ بھی ہاں بس وہ اب قطرہ نکل رہا ہے، اب قطرہ گر گیا ہے، تو جگہ قطرہ گرے گا تو کپڑا گیلا ہو جائے گا، چیک کر لو۔